اور ذکر کا آغاز یہاں سے کیا، انہو کان صدیقا نبیا، وہ صدیق تھے، وہ اعلیٰ نبی تھے، اللہ کے عظیم پیغمبر تھے، اللہ پاک نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اللہ پاک نے انہیں رسالت عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توحید کا ذکر کیا، ان کی دعوت کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے گھر والوں سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، سب سے پہلے گھر والوں کو اللہ کی طرف بلایا، گھر والوں کے سامنے اپنی نبوت کا ذکر کیا، اپنی رسالت کا ذکر کیا۔ اللہ پاک نے باپ اور بیٹے کے مکالمے کو قرآن کریم سورہ مریم میں بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سامنے کھڑے ہیں، فرمانے لگے اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اپنی دعوت کا آغاز اس بات سے کیا، فرمانے لگے اے میرے ابا جان، جن بتوں کی آپ پوجا کر رہے ہیں، جن بتوں کو آپ نے معبود بنایا ہوا ہے، جن بتوں کے سامنے سارا دن آپ پڑے رہتے ہو، جن سے مانگتے رہتے ہو، جنہیں آوازیں دیتے رہتے ہو، جن کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے ما لا یسمع ولا یبصر، نہ یہ سننے پر قادر ہے، نہ یہ دیکھنے پر قادر ہے، نہ یہ کسی کو نفع دینے پر قادر ہے۔ فرمایا اے میرے ابا جان، جن کو تم نے اپنا معبود بنایا، یہ تو دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ کسی کے کام بھی نہیں آ سکتے، بلکہ یوں فرمایا یہ تو آپ سے بھی کمتر ہیں، انسان کم از کم دیکھنے کے قابل تو ہے، انسان بولنے کے قابل تو ہے، ایک دوسرے کو نفع دینے کے قابل تو ہے۔ فرمایا اے میرے ابا جان، جن کو آپ نے اپنا معبود بنایا وہ تو آپ سے بھی کم تر ہے، آپ کو تو اللہ نے 2 آنکھیں عطا فرمائی، آپ سارے جہان کا نظارہ کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، زمین کو دیکھنے پر قادر ہے، آسمان کو دیکھنے پر قادر ہے۔ فرمایا آپ کے یہ بت تو کسی چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتے، فرمایا آپ کو تو بولنے کے لیے اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، لیکن آپ کے یہ بت تو بولنے پر بھی قادر نہیں، جواب دینے پر بھی قادر نہیں، بات کرنے پر بھی قادر نہیں۔ فرمایا آپ تو کسی کی مدد بھی کر سکتے ہو، کسی پیاسے کو پانی پلا سکتے ہو، بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہو، کسی کی مدد بھی کر سکتے ہو۔ فرمایا آپ کے معبود تو اتنے کمزور ہیں، دوسرے کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو اپنی بھی حفاظت کرنے پر قادر کوئی نہیں۔